السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. آج جو میں کہانی آپ کے لیے لے کے آؤں وہ کہانی ہے ستیلی ماں. ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، بے شک ستیلی ہو بے شک اپنی ہو، ماں تو ماں ہی ہے. ایک میاں بیوی تھے جو بہت زیادہ امیر تھے. ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، لیکن صرف ایک چیز کی کمی تھی، وہ تھی اولاد. انہوں نے حکیموں کے پاس بھی گئے، وہ ڈاکٹروں کے پاس بھی گئے، کافی علاج کرایا، لیکن اولاد نہیں ہوئی. ڈاکٹر حکیم یہی کہتے تھے کہ آپ میں کمی کوئی نہیں، بس دیر ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، باقی آپ دونوں بالکل فٹ فاٹ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو جلد خوشخبری مل جائے گی. تو جو میاں تھا اس کا نام اسلم تھا. وہ اسلم اپنی بیگم کو کہتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہمارے پاس، ہمیں اولاد کی کیا ضرورت ہے. تو جو اس کی بیگم ہوتی ہے وہ کہتی نہیں، اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے، میں بھی ترس گئی کہ مجھے کوئی ماں کہے. وہ کہتا چلو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، جیسی آپ کہتے ہیں ویسے ہی کر لیتے ہیں. وہ واپس جا رہے ہوتے ڈاکٹر سے چیک اپ کرانے کے بعد، تو راستے میں انہیں ایک یتیم خانہ نظر آتا ہے. وہ بیچاری جو بیگم ہوتی ہے وہ بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے اس یتیم خانے کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کے گارڈن میں بہت سارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو جو اسلم ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو ماں ہے، جس بات کی ہوگی وہ گاڑی یتیم خانے کی طرف موڑ دیتا ہے. اندر جاتے ہیں تو انہیں بتاتے ہیں کہ ہمیں ایک بچہ چاہیے. جو یتیم خانے کا مالک ہوتا ہے وہ بہت نیک دل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو میں ایک لڑکا دے دیتا ہوں جو چھوٹی عمر کا ہے. جو چھوٹا ہوتا ہے، کوئی اسے دے کے ہوتا ہے یتیم خانے میں، وہ انہیں لے کے اپنے گھر آ جاتے ہیں. وہ بڑی محبت سے اور شفقت کے ساتھ اس کی پرورش کرتے ہیں. بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، پیار کیا جاتا ہے. اور جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے خاندان میں کہہ دیتی ہے کہ اسے کوئی بھی یہ نہ کہے کہ یہ ستیلا بیٹا ہے میرا. جب بیٹا 12ویں کلاس میں ہوتا ہے تو اس کے جو والد ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں. ماں اکیلی رہ جاتی ہے، لیکن ماں پھر بھی اس کی تعلیم مکمل کرتی ہے. بیٹا جو ہوتا ہے وہ انجینئر بن جاتا ہے، اور انجینئر بننے کے بعد اسے ایک لڑکی اپنے دفتر میں پسند آ جاتی ہے. وہ ماں سے کہتا ہے کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے، لیکن ماں کہتی ہے کہ بیٹا سوچ سمجھ کے جو بھی فیصلہ کرنا ہو سوچ سمجھ کے آپ نے کرنا ہے. لیکن بیٹا اس کی بات نہیں مانتا اور وہ پسند کی شادی کر لیتا ہے. لڑکی چونکہ غریب گھرانے کی ہوتی ہے تو وہ اتنا کچھ دیکھ کے مغرور سی ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اس گھر میں صرف میرا ہی حکم چلے، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے. تو اس طرح لڑائیاں آپس میں شروع ہو جاتی ہیں. ماں چونکہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے تو ماں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان دونوں میں لڑائی ہو. ایک دن ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا، اگر تمہاری بیوی مجھے ساتھ رکھنے میں خوش نہیں ہے تو میں یہ گھر چھوڑ کر اپنی بہن کی طرف چلی جاتی ہوں. بیٹا کہتا ہے نہیں ماں، اگر آپ ایسا کرو گی تو میری کیا عزت رہ جائے گی، لوگ کہیں گے کہ ایک ماں کو نہیں سنبھال سکا. آپ ایسا کریں، نیچے جو ہم نے سروٹ کوارٹر بنایا ہوا ہے آپ اس میں رہیں، اور آپ کو ادھر ہی کھانا وغیرہ مل جایا کرے گا. ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ بیچاری ہنسی خوشی اس سروٹ کوارٹر میں چلے جاتی ہے. کچھ دنوں کے بعد ماں کا بھتیجا آتا ہے جو پھوپھی کا بیٹا ہوتا ہے. وہ آ کے ملتا ہے. اس کے بعد ملنے کے بعد وہ پوچھتا ہے پھوپھو کہاں ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار یہی کہیں ہوں گی، پھوپھو نے کہاں جانا ہے. وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے پھوپھو آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امی آپ کو بہت یاد کر رہی ہیں، کسی دن آ کے چکر لگا رہے ہیں ہمارے گھر، امی اداس ہوئی ہوئی ہیں. کہتا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا، ماں باہر گئی ہوں گی. لیکن وہ جب وہ واپس جانے کے لیے گیٹ کھولتا ہے تو اچانک اس کی نظر سرور کوارٹر پہ پڑتی ہے جہاں اس کی پھوپھی بیٹھی ہوتی ہے. وہ پھوپھو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پھوپھو آپ ادھر کیا کر رہی ہیں. پھوپھو بیچاری جو ہوتی ہے وہ رونا شروع ہو جاتی ہے اور ساری بات اسے بتا دیتی ہے. اتنے میں اس کی بہو بھی نیچے آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں ہاں لگا لیں شکایتیں ہماری، لگا لیں شکایتیں ہماری، یہ جدھر آپ رہ رہی ہیں سارا کچھ میرے شوہر کا ہے، آپ کا تو کچھ نہیں ہے یہاں، آپ تو مفت کی روٹیاں تو رہی ہیں. یہ بات سننی تھی
کہ وہ جو پھوپھی کا بیٹا ہوتا ہے وہ بھی غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اپنی زبان کو سنبھالو، یہ جو سب کچھ ہے یہ میری پھوپھی کا ہے، تمہارا اس میں کچھ نہیں ہے۔ اتنے میں اس کا بیٹا بھی آ جاتا ہے۔ بیٹا بھی کہتا ہے تم کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں دخل دینے والے، چلو جاؤ اپنا گھر اور اپنا کام کرو۔ جو پھوپھی کا بیٹا ہوتا ہے اسے غصہ چڑھتا ہے، وہ کہتا ہے تم تو یتیم تھے، تمہیں تو تمہارے پتہ ہی نہیں ہے تمہاری ماں باپ کون سی ہے، تمہیں انہوں نے یتیم خانے سے اٹھایا، تمہیں بڑا کیا، تمہیں پالا پوسا، اور تم نے یہ سلا دیا اس کو، شرم نہیں آتی تمہیں، کیسے بیٹے ہو تم؟ تو وہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ ایک دم سے حیران ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو یہ یتیم خانے کا پتہ جا کے پتہ کرو کہ تم ادھر سے تمہیں کون لے کے آیا۔ بیٹا بہت حیران ہوتا ہے، وہ فوراً سے گاڑی نکالتا ہے اور سیدھا یتیم خانے جاتا ہے۔ ساری حقیقت اسے پتہ چل جاتی ہے کہ اسے واقعی یتیم خانے سے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے۔ وہ واپس آتا ہے اور ماں کے پیروں پہ گر جاتا ہے، وہ کہتا ہے ماں مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ لیکن جو بہو ہوتی ہے وہ بہت کرتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ اتنے بیٹے کو غصہ چڑھتا ہے، وہ تھپڑ مارتا ہے بہو کے منہ پہ اور کہتا ہے کہ پہلے مجھے عقل نہیں تھی، اب مجھے عقل آ گئی ہے، یہ سب کچھ میری ماں کا ہے، اور جس جگہ میری ماں رہے گی وہاں میں رہوں گا، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو رہو، نہیں تو اپنے گھر کی راہ لو۔ بیٹی جو کہ بہو ہوتی ہے وہ تو پہلے غریب گھرانے کی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے اگر میں گھر چھوڑ کے چلے گئی تو پھر مجھے غربت کی زندگی گزارنا پڑے گی، تو وہ بھی پھر ماں سے معافی مانگتی ہے۔ ماں ان دونوں کو معاف کر دیتی ہے اور بیٹا اپنی ماں کو لے کر اوپر چلے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں آج کے بعد جو آپ چاہو گی وہی ہوگا، جو آپ کو پسند ہوگا وہی پکے گا، آپ کی اور میری زندگی میں کوئی دوسرا دخل اندازی نہیں کرے گا۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں اسے معاف کر دیتی ہے اور وہ سارے ہنسی خوشی رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میری کہانی کا یہ مقصد ہے کہ میں کل دیکھ رہا تھا پروگرام نیشنل جغرافی پہ، ایک ویڈیو آئی تھی، اس میں یہ ہوتا ہے ایک ہرن اور ایک اس کا بچہ ہوتا ہے، دو چیتے ہرن کے بچے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن جو ہرن ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو چیتوں کے آگے پیش کر دیتی ہے، اور جو بچہ ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ ماں بڑی خوش ہو کے اپنے بیٹے کو جاتا دیکھتی ہے۔ تو اس میں جس نے یہ تصویر کھینچی تھی اور لکھا ہوا تھا وہ کہتا تھا کہ میں اس سے زیادہ ماں کی تعریف کیا کر سکتا ہوں کہ ماں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے، بچے کی جان بچانے کے لیے۔ تو آپ لوگوں سے دعا ہے، التجا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو صحت مند، تندرستی، لمبی زندگی والی عمر دے، اور میری امی جان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔